السلام علیکم۔ آئی ایم ثنا ولاگ چینل پاکستان سے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، مجھے بھی اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ مجھے لائک اور سبسکرائب کرتے جائیے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بھی اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سنگیتا کے ساتھ آگے کیا ہوا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے بہت پوچھا، آخر بتاؤ تو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، کچھ تو بتاؤ تاکہ میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ پھر وہ تھوڑی سی پر امید ہوئی۔ سر اٹھا کر اس نے میری طرف دیکھا اور ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اپنی کہانی سنانے لگی، جو میں اس کی زبانی آپ کو اب سناؤں گی۔ یہ سنگیتا کے اپنے الفاظ ہیں۔ سنگیتا کہتی ہے کہ میرا نام سنگیتا ہے۔ میں جس علاقے میں پیدا ہوئی وہاں عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے۔ ایسے گھر کا حصہ بننے پر کوئی بھی عورت خوش نہیں ہوتی۔ میں جس علاقے میں پیدا ہوئی ہوں وہاں بہت زیادہ عورتوں کو کمتر سمجھا جاتا ہے۔ جبھی میری ماں بھی میری پیدائش پر بہت زیادہ روئی تھی اور میرے والد صاحب نے تو مجھے ہمیشہ ہی حقارت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ جب میں 16 سال کی ہوئی تو ابا جان نے ایک آدمی کو گھر پر لانا شروع کر دیا۔ یہ شخص میرے ابا کی بھی عمر سے بہت زیادہ بڑا تھا، مگر وہ بہت رئیس تھا۔ اس کے پاس سینکڑوں ایکڑ زمین تھی اور یہ ویسے بھی صاحب حیثیت تھا۔ ممکن تھا کہ میرے ابا میرا بیاہ یہیں کرتے، مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے بیاہ کے 1 مہینے پہلے ہی اس آدمی کا انتقال ہو گیا اور وہ مر گیا۔ لیکن ابا کی نظریں اس شخص کے اب ان 3 بیٹوں کی طرف تھیں۔ تینوں کے تینوں اپنے باپ کی جائیداد کے وارث تھے اور بہت رئیس بھی تھے، لیکن چونکہ علاقے کی روایت کے مطابق ساری دولت ماں کے قبضے میں دی جاتی ہے۔ دولت زیادہ تر سونے یا زیور کی صورت میں ہوتی ہے یا پھر زمین یا فصل وغیرہ کی صورت میں ہوتی ہے۔ ان کی ماں چونکہ ایک روبدار خاتون تھی۔ یہاں خواتین کی جوانی میں تو بہت اذیت دی جاتی ہے، مگر بڑھاپے میں عورت کے بہت عیش ہوتے ہیں۔ زیادہ تر علاقوں میں دولت کی بھاگ دوڑ عورت کے ہاتھ میں ہی دی جاتی ہے۔ ابا نے بھی اپنے میری شادی اس گھر میں طے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جہاں اس کی شادی پہلے ہونا طے پائی تھی، اب بھی اس کی شادی اسی گھر میں ہوگی۔ اب اس کی شادی اس کے بیٹے سے کروں گا۔ ابا چونکہ بیٹیوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے ہمارے، اور ہمیشہ ہی حقارت اور تنگ نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ہمارے خاندان میں بیٹیوں کو ہمیشہ بوجھ ہی سمجھا جاتا ہے
اور بیٹیوں کا کوئی بھی اصل و رسوخ نہیں ہوتا، نہ ہی ان سے کوئی رائے لی جاتی ہے، نہ ہی ان سے کچھ پوچھا جاتا ہے شادی بیاہ کے معاملے میں۔ جہاں ماں باپ کا فیصلہ ہوتا ہے کسی کے بھی پلے باندھ دیتے ہیں۔ اب بھی مجھے اسی خاندان کے کھوٹے میں باندھنے کا میرے ابا نے فیصلہ کیا۔ کچھ شعر ہیں جو میں آپ سے عرض کرتی ہوں۔ میرے بس میں ہو تو میں اس دنیا کے کیا کیا نہ چھوڑ دوں، میرے بس میں ہو تو میں اس دنیا میں کیا کیا نہ چھوڑ دوں، تیری گلیاں چھوڑ دوں، تیرا محلہ چھوڑ دوں۔ گھیر لے تجھ کو تیرے سب چاہنے والوں کا شور، گھیر لے تجھ کو تیرے سب چاہنے والوں کا شور، اور ایسے میں تجھے بالکل اکیلا چھوڑ دوں، اور ایسے میں تجھے بالکل اکیلا چھوڑ دوں۔ ایک اور شعر عرض کرتی ہوں۔ خوش رہتی ہوں ان لوگوں کے سامنے، خوش رہتی ہوں ان لوگوں کے سامنے، جن کے خون جلتے ہیں ہمارے نام سے، جن کے خون جلتے ہیں ہمارے نام سے۔ ملتی ہوں پھر کل آپ سے اپنے اسی چینل پر۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔